الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 29 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 30 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال نسوة فی المدینة، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر کی عورتوں نے کیا کہا؟ امرات العزیزی، عزیز کی عورت، عزیز کی بیوی۔ کون ہے عزیز کی بیوی؟ زلیخا کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے، اور بات چیت کون کر رہا ہے؟ شہر کی عورتیں کیا بات چیت کر رہی ہیں؟ ترات ودو فتح عن نفسہ، کہ اس کے غلام کے بارے میں وہ پھسل گئی ہے، غلام نے اس کو پھسلا دیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے نفس سے ہی کو بھلا بیٹھی ہے اپنی غلام کی محبت میں، کہ قد شغفہا حبا، کہ محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کھلی گمراہی کے اندر۔ گویا معاشرے کی عورتوں کے اندر ایک چرچا ہو رہا ہے، بات چیت کی جا رہی ہے، اس معاشرے کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، کیا حال ہے معاشرے کا۔ اور معاشرے کی عورتیں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے شوہروں کے کنٹرول میں نہیں تھیں، اور اپنے شوہروں کو اپنا قوام نہیں مانتی تھی۔ تو جس معاشرے کے اندر خواتین اپنے شوہروں کو قوام نہیں مانتی، وہاں بے حیائی کا سیلاب آ جاتا ہے، اور جو شوہر اپنی بیویوں کو لگام ڈال کر نہیں رکھتے تو وہ بہت ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لگام مردوں کو دی کہ جی اپنی بیویوں کو کنٹرول کر کے رکھیں، اپنی عورتوں کو کنٹرول کر کے رکھیں، لیکن وہاں پر تو بالکل ہی حالات ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ بیویاں اپنی مرضی کرتی ہیں اور شوہروں کو بالکل ان کی مان کے نہیں دیتی، بے حیا جو ہے وہ کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں، اور جو حیادار ہیں وہ ان کے لیے مصیبت کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور معاشرے کا حال کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ ادھر بے حیائی کی روک تھام کا بھی کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بے حیائی کی باتیں اس معاشرے کے اندر ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آپس میں اسی قسم کی بات چیت کا چرچا کیے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو کہ کس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے؟ وہاں پہ بے حیائی کی باتوں کی تشہیر ہو رہی ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں اس قسم کی بات کی جائے کہ فلاں اپنے غلام کے پیچھے جو ہے اس کی محبت میں دیوانی ہوئی بھی ہے اور محبت میں بے قابو ہو رہی ہے۔ تو یہ مسلم معاشرے کا طریقہ نہیں ہے، اسلامی معاشرے کا یہ طریقہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو ایک عیب سمجھا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ عیبوں کو کور کر دو، عیبوں کو ڈھانپ دو، اور عیبوں کو ڈھانپ دو، اور چرچا کرنا ہے تو تواصل بالحق کا کرو، اچھی بات کا چرچا کرو۔ یہ غلط قسم کی باتوں کو پھیلانا، عشق و عاشقی کی باتیں، محبتوں کی باتیں، افسانوں کی باتیں، ڈیٹنگ اور فلرٹنگ کی باتیں، یہ بیسیکلی یہ مسلم معاشرے کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافر معاشرے کا طریقہ ہے۔ اسلام بے حیائی کی تشہیر کو روکتا ہے۔ اسلام کے اندر خصوصی طور پر بے حیائی کی تشہیر کے لیے تو حد قذف لگائی گئی ہے کہ جو بے حیائی کو پھیلاتا ہے اور وہ اس کے اوپر الٹا 80 کوڑے مارنے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ لیکن یہ والا معاشرہ ایسا ہے کہ جو مسلم معاشرہ تو ہے نہیں، یہاں پر بے حیائی کو روک تھام کا کوئی طریقہ اور نظر آتا ہی نہیں، یہاں تو بلکہ اس کا توتی بول رہا ہے، جو برا کام کر رہا ہے اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے تو اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا نا، کہ ان کے اوپر قحط سالی مسلط کی گئی تھی۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جن قوموں کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط سالی کا عذاب جو ہے وہ برپا کیا جاتا ہے اور عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ڈسکس ہو رہی ہے، اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری بات آگے سے آگے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور چرچا جو ہے وہ پھر ایک تک تو رہتا ہی نہیں، آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ ہوا کیا ہوگا، آپس میں انہوں نے
कोई गेट टुगेदर की होगी, कोई मीटिंग की होगी, कोई कॉफी पार्टी अरेंज हुई होगी, या कोई एक सहेली दूसरी सहेली के घर गई होगी और वहां पे जाके एक के बाद दूसरा और एक जबान से दूसरी जबान को बात लेती चली गई होगी और हर एक में जो है वो फैलती गई होगी। वैसे भी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन 4 ही होते हैं, या तो टेलीग्राफ जो कि आजकल रहा नहीं, फिर टेलीविजन है, या फिर टेलीफोन है, और फिर जो है वो अगर किसी औरत को वुमन का मामला कर दिया जाए तो वह बात एक से बात दूसरा और दूसरे से तीसरे को फैलती चली जाती है। अब ये औरतों में ये बात फैल गई है। और क्या हुआ, अपनी शौहर अपने जो घर में काम करने वाला गुलाम है उसकी मोहब्बत में वो दीवानी हुई हुई है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, बस जब उस औरत ने, किसने, वो जो जुलेखा थी अजीज मिस्र की बीवी। अच्छा, ये एक और बात पिछली आयत में ये भी समझ में आ रही है कि इम्राअतुल अजीज कह के अल्लाह ताला ने मुखातिब किया किसको, जुलेखा को। इस हवाले से क्या मतलब है इसका, इम्राअतुल अजीज का मतलब है कि अजीज की बीवी, अजीज की औरत। तो मिसेस अजीज, अल्लाह ने क्या कहा, मिसेस अजीज जो थी वो उसके बारे में गॉसिपिंग हो रही है और चर्चा हो रहा है। इस हवाले से देखा जाए तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर कुरान पाक में खुसूसी तौर पर इसी तरह कह के मुखातिब किया कि आले इमरान में भी अल्लाह ताला ने ऐसे कहा था ना कि इमरान की इमरातु इमरान कह के मुखातिब किया था, और यहाँ पर भी इमरातुल अजीज कह के अजीज की बीवी कह के मुखातिब किया। और हमने यही उसूल देखा था कि मिसेस किसी भी शौहर के साथ अगर उसकी निस्बत की जाए, किसी औरत की अगर वो मैरिड है तो ये इसमें मनाही नहीं है। लोग कहते हैं कि मिसेस फलां नाम लगाना जो है वो इस्लाम के अंदर अलाउड नहीं है और उसको उसके बाप के नाम से ही पुकारना चाहिए। शौहर के नाम के साथ निस्बत करके पुकारना जो है वो हराम तरीका है। तो ऐसी हरगिज़ भी कोई बात नहीं है। अगर किसी के साथ स्पेसिफाई कर दिया जाए कि फलाने की बीवी करके या मिसेस फलां, तो इसमें कोई मुमानियत नहीं है। ये हमें अल्लाह ताला का भी तरीका नजर आ रहा है। अच्छा खैर, अब वो बात कर रहे हैं तो अब फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, जब उसने सुन लिया उनके मकर वाली बातों को, उनकी बातों को सुन लिया, उनकी चालों वाली बातों को सुना। किसने सुना, इसी मिसेस अजीज ने जो कि जुलेखा थी। जब जुलेखा ने आम औरतों की बातों को सुन लिया, कैसे सुना कि बस एक कान से दूसरे और दूसरे से तीसरे कि तुम फलाने को ना बताना, तुम फलाने को ना बताना, फला ऐसी बात हो गई। तो एक से दूसरे हर औरत इसी तरह बात करती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम आगे ना किसी को बताना। दूसरी तीसरी को बताती है, कहती है मैं तुम्हें बता रही हूँ, आगे किसी को ना बताना। और इसी तरह से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे होते बात वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ से शुरू हुई होती है। यहाँ भी वही हुआ, सारे आलम में फैलने के बाद बात जुलेखा तक पहुंची। और जब उसने ये सारी बातें सुनी तो फिर क्या किया उसने कहा ठीक है, ये मेरे बारे में बातें कर रही है, मैं भी इनको दिखाती हूँ कि क्या वजह थी और क्यों मैं उसके अपने गुलाम के इश्क में गिरफ्तार हुई। अरसलत इलैहिन्ना, उसने भेजा उनकी तरफ, यानी एक पैगाम्बर, एक मैसेज भेज दिया उन तमाम खवातीन की तरफ। व आतदत लहुन्ना मुत्तकअन, और उसने तैयार कर ली उन औरतों के लिए एक तकियादार मजलिस। गोया एक पार्टी मुनक्किद कर ली, एक कॉफी पार्टी बर्पा की होगी, या कोई कमेटी पार्टी अरेंज कर ली होगी, या कोई वैसे ही कोई फर्शी महफिल जो है उसने अरेंज कर ली। व आतत कुल्ल वाहिदिन मिनहुन्ना सिक्कीनन, और दे दी यानी रख दी वहां पर हर एक औरत के लिए सिक्कीनन, छुरी। हर औरत के सामने जब उसके ज़ियाफत के लिए फल वगैरह रखे तो हर औरत के आगे फिर उसने उसके अंदर छुरियां भी रख दी। हर कोई औरत जो है वो जब काट काट के खा रही थी, फल काट काट के खा रही थी, तो उसने अपने गुलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा कर दिया और कह दिया था कि ऐन जब मैं तुम्हें इशारा करूंगी तब तुमने इन खवातीन के सामने आ जाना है। अब वो तो चाहती थी ना कि लोगों को बता दे कि मैं कौन सी ऐसी चीज है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर आशिक हुई थी। मैं भी देखती हूँ कि कोई अगर इसको देख ले तो क्या मैं मान ही नहीं सकती कि कोई इसका आशिक न बन जाए। हुस्न परस्त थी, बेसिकली हुस्न को एडमायर करने वाली थी और ज़ाहिरी शान शौकत और दिखावे पर चलने वाली थी। खुसूसी तौर पर ऐसी खवातीन जो होती हैं जो बेहयाई के कामों में मुलव्विस होती है, वो ज़ाहिरी शान शौकत और हुस्न की फरिश्तार होती हैं।
تو اس نے بھی ایسے ہی کہا، اور اس نے جب سب لوگوں کو، خواتین کو بلا لیا. اچھا یہاں ایک اور چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ایک تو بے حیائی کی روک تھام کا طریقہ کوئی نہیں ہے، دوسری بات ان کے اندر یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ معاشرے کی عورتوں کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ کیا ہے، کھانا پینا اور پارٹیز تھرو کی جا رہی ہیں، اور بس وہ تکیے لگا کے خواتین بیٹھی ہیں، اور معاشرے کی ایلیٹ تھی وہ خواتین، اور ان کسی معاشرے کی ایلیٹ خواتین کا حال پتہ چل رہا ہے یہاں پر کہ بس ان کا کام کیا ہے، صرف عیش و عشرت کرنا، کھانے پینے کا سامان رکھنا اور کھانا پینا، اور کوئی عمل معاملہ نہیں نظر آ رہا. آج بھی ہمارے یہاں سے نظر آتا ہے، جتنا اپر کلاس ہے وہاں پر ہر جگہ یہی معاملات نظر آتے ہیں. آپ دوپہر کے ٹائم چلے جائیں، ریسٹورینٹس بھرے پڑے ہیں، کمیٹی پارٹیوں والی خواتین، آنٹیاں، ہر کوئی آپ کو ہوٹلز میں یہی نظر آتی ہیں، ریسٹورینٹس میں اور یا گھروں میں. پہلے تو گھروں میں یہ چیزیں کی جاتی تھی، آج سب کے سب ریسٹورینٹس میں پہنچے ہوتے ہیں، اور بھرے، ہر ریسٹورینٹ آپ کو اسی سے بھرا ہوا نظر آئے گا. ان ٹائمنگز کے اوپر جو لنچ کی ٹائمنگز ہیں خصوصی طور پر، وہ صرف اور صرف خواتین کے لیے، یا ناشتے کے ٹائمنگز پر خواتین جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پارٹیز ارینج کر کے وہاں پر موجود ہوتی ہیں. آج ہمارے یہاں بالکل ایسا ہی معاملہ، بالکل ہمارے معاشرے کا حال بھی ایسے ہی نظر آتا ہے. مرد اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں اور عورتوں کا کام پیچھے سے یہی رہ جاتا ہے، یا ناشتوں پہ جا رہی ہیں، یا کھانوں پہ جا رہی ہیں، یا کافی پارٹیز ارینج ہو رہی ہیں، باہر نہیں ہو رہی تو گھروں میں ہو رہی ہیں. بس صرف اور صرف ہمارا کام بھی صرف اور صرف کھانا پینا ہی رہ گیا. جیسے خود دیکھتے ہیں اپنے مائیں اپنے بچوں کو، آگے بچے بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں. اب بہرحال یہ اس معاشرے کا رویہ بتایا جا رہا ہے جو کافرانہ معاشرہ ہے، جہاں پہ بے حیائی عام ہے، جہاں کی عورتیں ان کے مردوں کے قابو میں نہیں ہے، بے قابو ہیں، اور وہاں بس نکل کے عمر پڑ رہی ہے کہ بس کسی طرح بھی بس پارٹیاں ہوتی رہیں اور عیش و عشرت کی زندگی ہماری جاری رہے. اب تکیہ دار مجلس اور محفل اس نے مقرر جو منعقد کر لی ہے. اچھا وہ جو دور تھا جس وقت یہ معاملہ سارا چل رہا تھا، وہ بڑا ترقی یافتہ دور تھا. یہ نہیں کہ بڑا پسماندہ قسم کی کوئی معاملات ہو اس کے اندر، نہیں، بہت تمدنی طور پر کلچرلی بڑا ریفائنڈ معاشرہ تھا، بڑا پھولنا پھولنے والا معاشرہ تھا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو معاشرے ترقی یافتہ ہو اور بڑا تمدن وہاں پھل پھول رہا ہو، وہاں پہ اخلاقی طور پر بھی وہ بہت زیادہ ریفائنڈ اور کلچرڈ ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ عمومی طور پر اس سے اپوزٹ ہی ہوتا ہے. جو معاشرے یہ کلچرلی بڑے متمدن نظر آتے ہیں، بڑے ریفائنڈ نظر آتے ہیں، اخلاقی طور پر اتنا ہی زیادہ تنزل کا شکار بھی وہ نظر آتے ہیں. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ لوگ سب لوگ جب وہاں پر آ گئے، اور اخلاقی تنزلی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا تھی، اپنے بے حیائی میں کتنا جو ہے وہ ڈوبی ہوئی تھی. اب وہ جب وہاں پر سب کے سامنے اس نے پھل رکھے، ان سب کے سامنے پھلوں کے اوپر چھریاں بھی رکھ دی، تو اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کے کھا رہی تھی، انہوں نے اشارہ کیا اپنے یوسف علیہ السلام کے کہ وقالت اخرج علیہن، اس نے اشارہ کیا اور کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اخرج علیہن، ان کے اوپر آ جا، یعنی ان کی طرف آ جاؤ، نکل آؤ اور ان کے سامنے آ جاؤ. اچھا ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پھل کاٹ کے جو وہ کھا رہی تھی، تو پھل کاٹ کر کھانا کس سے کاٹ کے کھا رہی تھی؟ چھریوں سے کھا رہی تھی کاٹ کے. تو ہمارے دین میں یہ چھری اور کانٹے کا استعمال منع نہیں ہے. یہ منع نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کٹلری استعمال کر کے جو ہے وہ اپنے کھانے کے لیے استعمال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے، باقاعدہ حدیث آتی ہے اور اس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری سے گوشت کو کاٹ کر کھا رہے تھے. تو چھری سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پر بھی چھری کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے دین میں کانٹے اور چھری کو استعمال کرنا منع نہیں کیا، لیکن جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مسلم قوموں سے مشابہت ہے، یہ ان کے کھانے کا انداز ہے، تو یہ بات بھی یہاں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ غیر مسلم جس طرح سے کھاتے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. وہ جو چھری کانٹے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، چھری کو سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کانٹے کو الٹے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور الٹے ہاتھ سے جو کھانا ہے وہ لے کر منہ میں ڈالتے ہیں. الٹے ہاتھ سے کھانا ہمارے دین میں منع ہے، اور اسلام میں کیا حکم ہے
کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے کیونکہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. تو اگر چھری سے کاٹا جا رہا ہے اور الٹے ہاتھ میں کانٹے کو پکڑ کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. چھری سے کاٹ کے اگر کھانا ہے تو پھر کس سے کھایا جائے گا؟ کانٹے کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے کھایا جائے گا. اور تو اگر ہم سیدھے ہاتھ میں کانٹا پکڑ کے کھاتے ہیں اور الٹے ہاتھ میں چھری پکڑ کے اور اس طرح سے کرتے ہیں اس کو استعمال، تو اس کی پھر ممانعت نہیں رہ جاتی، کیونکہ کاٹنا چھری ہی سے پڑتا ہے ہمیں بہت ساری کھانے کی چیزوں کو، اور کاٹ کے کھانا ہی جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور توڑ کر کھانا جب ہی پسندیدہ ہے کہ ایک ہی نوالا جو ہے وہ منہ میں ڈالا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ پورے کا پورا ہی جو ہے وہ اٹھا کے، جس طرح ہم برگرز کو پورا اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں یا رولز کو پکڑ کے پورا منہ میں ڈالتے ہیں یا پورا سیب اٹھا کے منہ میں ڈال کے اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. ایک ایک پیس کر کے جو ہے وہ کھانا دین میں پسندیدہ ہے، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی ہاتھوں سے کھانا کھانے کو پسند کرتے تھے، اور ہاتھوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 انگلیاں جو انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر اور تھم کا استعمال کرتے تھے، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری جو رنگ فنگر ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھار اس کے اندر انوالو ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 انگلیاں اور ایک انگوٹھے کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ نوالا پکڑ کے منہ میں ڈالا کرتے تھے. اس میں نفاست بھی نظر آ رہی ہے، سادگی بھی نظر آ رہی ہے، اور ایک انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ رہا ہے کہ ٹو مچ اپنے منہ میں نہیں ڈال رہے، بہت تھوڑا سا کوانٹٹی جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو جب تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کھاتا ہے تو آہستہ آہستہ چباتا رہتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی سیٹائٹی جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، بھوک کی جو طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور جلدی اس کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ کھانے سے بچ بھی جاتا ہے. اسی لیے مومن ایک آنکھ کھاتا ہے اور شیطان 7 آنکھ کھاتا ہے. شیطان زیادہ کھاتا ہے اور 7 آنکھیں بھر لیتا ہے، لیکن مومن ایک آنکھ کھاتا ہے. جب وہ تھوڑا تھوڑا منہ میں ڈالتا ہے اور اچھی طرح چبا کے کھاتا ہے تو اس کا پیٹ جلدی بھرتا ہے، اس کا سیٹائٹی سینٹر جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کو بھوک کی طلب جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. تو بہت ہی خوبصورت طریقے ہیں ہمارے دین میں جو ہمیں سکھائے گئے کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے. اچھا، تو اب یہاں پر آگے ایک اور چیز کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے جب ان کو اجازت دی اور کہا کہ تم اب آ جاؤ سامنے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان سب عورتوں کے سامنے آئے تو فلما رأینہ اکبرنہ، پر جب ان ساری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تو ان کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں، اور وقطعن ایدیہن، اور اپنی ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا، وقلنا، اور وہ کہہ پڑی حاشا للہ، اللہ کی بنا، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر ایک بزرگ فرشتہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ تو دیکھتی ہی رہ گئی، تو دنگ ہی رہ گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت حسین تھے، اتنا حسن کہ اللہ تعالیٰ نے 70 درجے اگر حسن کے بنائے تو 69 ٹائمز حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور 1 گنا حسن پوری دنیا میں بھیجا. اتنے وہ حسین تھے، اتنے حسین اور اتنے جمیل اور اتنے خوبصورت. حضرت یوسف علیہ السلام تو اتنے حسین اور جمیل تھے ہی تھے، لیکن حضرت عائشہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور اگر وہ ہمارے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کاٹ ڈالتی، یعنی کہ اپنے جگر کے اوپر چھریاں پھیر لیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ جو کوئی ان کو دیکھتا تھا نا تو شاید ان کو ایک دفعہ کا حسن ظاہری طور پر اتنا تو اپیل نہ کرتا، لیکن جتنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، جتنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتا، وہ اتنا ہی زیادہ ان کے حسن میں ڈوبتا ہی چلا جاتا. ایک دفعہ ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چودھری کا چاند نکلا ہوا تھا اور میں نے چودھری کے چاند کو دیکھا اور میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی جنہوں نے یمنی چادر اوڑی ہوئی تھی، سرخ دھاریوں والی وہ یمنی چادر تھی. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ چاند زیادہ خوبصورت اور حسین ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین ہے؟ تو میرے دل نے کہا کہ میرے نبی زیادہ حسین ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی بہت ہی ایسا تھا کہ جو ان کو دیکھتا تھا اور ان سے قریب ہوتا جاتا تھا تو وہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، ان کا عاشق اور ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا.
اتنا حسین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اور صحابہ کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے کبھی جی بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. یہ تو بابت خزائیہ تھی جو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کر رہے تھے تو ان کے گھر جا کے انہوں نے قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت معبد نے ان کو بکری اپنی پیش کی تھی، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اور حضور نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس میں دودھ سے بھر گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ نکالا اور پھر خود بھی پیا اور معبد کو بھی دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے جو ساتھی تھے ان لوگوں کو بھی دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ. تو اس کے بعد سے وہ جو بکریاں تھیں ان کی پوری نسلیں آج تک وہ نسل چل رہی ہے، اور ان میں سے بہت زیادہ دودھ جو ہے وہ ابھی تک نکلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جیسے کہ ہوا تو معبد نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھا تھا، اور پھر ابو معبد جب آئے تو ان کا جو حلیہ معبد نے بیان کیا تھا اتنا خوبصورت حلیہ، اور وہی حلیہ جو ہے آج بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو معبد نے بتایا تھا. اور صحابہ کرام نے تو کبھی جی بھر کے اتنا روب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کہ وہ جب نبی صحابہ ہی بتاتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم سے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے یا ان سے نظر ملا کے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے. اور صرف حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ دو لوگ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیتے تھے، باقی کسی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح سے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا. خیر جب انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جو خواتین تھی وہ کہنے لگی، ہاتھ تو کاٹ دی انہوں نے، اور لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ یہ تو اللہ کی پناہ، یہ تو انسان ہوئے ہی نہیں، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے. بزرگ فرشتہ کیوں کہا تھا اور انسان نہ ہونے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بیسیکلی ان کی آنکھوں میں اتنی حیا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں کہ ان کی نظریں اٹھی ہی نہیں تھی. وہ ان کو معلوم تھا کہ یہ میں خواتین کے جھمگھٹے میں جا رہا ہوں تو ان کی تو نظریں اٹھی ہی نہیں. بے حیا خواتین کی بے حیا معاشرے کے اندر جب ایک محفل برپا کر رہی ہیں تو آپ کے خیال میں کس حلیے میں وہاں پر آئی ہوں گی نا، وہ کس حلیے میں وہاں پر موجود ہوں گی. آج یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو معاشرے کی ایج اگر کسی پارٹی میں جانا ہو تو پہلے 3-4 گھنٹے وہ اپنا آرام سے پارلر میں لگاتی ہے اور پھر تیار ہو کے وہاں سے آگے جاتی ہے. تو یہ تو وہ معاشرہ تھا جہاں پہ اسلامی معاشرہ ہی نہیں تھا، بے حیائی کا دورہ تھا، اور کس حوالے سے اور کس حالات اور حلیے میں وہ وہاں پر آئی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نگاہیں بھی نہیں اٹھا سکے ہوں گے. یقول للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ تو ہے ہی با حیا انسان، انتہا زیادہ حیا ان کے اندر کوٹ کے بھری ہے. ان کو معلوم ہے کہ میرے سامنے جو خواتین ہیں وہ تو اس حلیے میں ہوں گی نہیں، مجھے تو خواتین کے جو گھٹے میں بلایا جا رہا ہے، میں کیسے ان کے جھرمٹ میں ایسے جا کے بے حیاؤں کی طرح نظریں اٹھا کے دیکھوں. لہٰذا ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. تو جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حیا لوگوں کی خود حفاظت کرتے ہیں، ان کی محافظت کرتے ہیں. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہم کو لگ رہا ہے تو پھر کیا ہوا؟ قالت وہ عورت کہنے لگی. کون کہنے لگی؟ وہ جو عزیز مصر تھی وہ کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. دیکھا پتہ چلا تمہیں؟ دیکھا تم نے یہ کیسا یہ ہے، کتنا سمارٹ ہے، کتنا گڈ لکنگ ہے. دیکھا نا تم نے، یہ ہے وہ شخص جس کے پیچھے میں پڑی ہوئی تھی اور تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی. بھلا بتاؤ یہ ہے نا اس قابل کہ اس کے پیچھے کوئی عاشق ہو جائے. آج بھی اسی طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں. جو کالج گوئنگ گرلز ہوتی ہیں وہاں پہ جو لڑکے ہوتے ہیں یا ایکٹرز ہوتے ہیں یا کرکٹرز ہوتے ہیں یا جو بھی سو کالڈ سیلیبریٹیز کے حوالے سے ان کے پیچھے کس طرح سے لڑکیاں پاگل ہوئی ہوتی ہیں، دیوانی ہو جاتی ہیں بالکل. اور اچھے خوبصورت گڈ لکنگ لڑکوں کے تو پیچھے کالج کی لڑکیاں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. آج تو لڑکیوں کا حال ہی ہمارے معاشرے میں بھی بالکل ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کسی بھی کالج میں چلے جائیں. پرانے زمانے جب ہم نے میڈیکل پڑھا اس زمانے میں کو ایجوکیشن اسکول کالجز تھے، لیکن جو اسپیشلی جو یہ
میڈیکل پروفیشن کی جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان میں بہت حیا اور بہت ہی ایک عزت اور احترام کا ایک لمٹ ان کے اندر نظر آتی تھی. لیکن آج جو انسٹیٹیوٹس کا حال ہے آپ جا کر دیکھیں, کسی بھی میڈیکل کالج کے اندر بھی آپ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میری ایک دوست نے بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ میری بیٹی واحد لڑکی ہے جو شلوار قمیض میں جاتی ہے. کوئی لڑکی وہاں پہ, وہ پرائیویٹ میڈیکل کالج تھا اور میں نام تو نہیں لوں گی اس کالج کا, لیکن یہ لاہور ہی کا کالج کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ میں بتا رہی ہوں کچھ سال پہلوں کی بات, لیکن آج تو ہر کالج کا حال یہ ہے کہ ہر لڑکی دوپٹہ غائب جینس میں نظر آتی ہے اور مطلب کوئی حال نہیں ہے. یہاں پر تو بالکل ہی معاشرے کی وہی پکچر نظر آتی جا رہی ہے جو اس زمانے میں تھی. ایک اور بچے کا پتہ چلا کہ وہ بہت ہی گڈ لکنگ لڑکا ہے اور وہ ایک یہاں پہ لاہور کی یہ کالج میں وہ پڑھتا ہے اور بہت اسمارٹ اور بہت خوبصورت لڑکا ہے, میری فرینڈ کا ہی بیٹا ہے. اس نے مجھے بتایا, وہ کہنے لگی کہ اس کی کلاس میں کوئی لڑکی ہے جو اس کے بیٹے کے اوپر عاشق ہوئی ہوئی ہے, اور لیکن اس کا بیٹا اس کو بالکل لفٹ نہیں کر رہا تھا. تو آگے سے وہ لڑکی اتنی عاشق ہے اور اتنی وہ امیر لڑکی ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اس لڑکے کو کوئی پیغام پہنچایا کہ فلاں دوست جو ہے نا تمہیں فلاں جگہ پہ کال کر رہا, تمہیں بلا رہا ہے تو تم وہاں پر جو ہے نا پہنچو فوراً. یہ پہنچا وہاں پر, سوچا کہ اس نے کہ میرا دوست شاید مجھے وہاں پہ بلا رہا ہے, کسی کے ذریعے سے کوئی میسج پہنچوایا کہ تمہارا فلاں دوست تمہیں فلاں جگہ پہ, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تو تم فوراً میرے پاس آؤ, میں تم سے مجھے ضروری بات کرنی ہے. یہ اپنا وہاں پر پہنچا تو وہ درخت کے کوئی نیچے کوئی جگہ تھی, وہ اس درخت کے اوپر بتا رہی تھی کہ 10,000 روپے سے زائد پیسوں کی چاکلیٹس ٹنگی ہوئی تھی. اور وہ دن اس کا برتھ ڈے کا دن تھا اس کے بیٹے کا, اور اس کے برتھ ڈے کے دن کے اوپر اس لڑکی نے اتنی مہنگی اتنے پیسے کی چاکلیٹ جو ہے وہ اس کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ٹانگی بھی تھی. اور پھر بعد وہاں پر ہی لکھا ہوا تھا کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو فرام یہ. تو وہ جو ہے میں حیران ہو گئی یہ بات سن کے کہ یہ آج ہماری لڑکیوں کا حال ہے. پہلی بات تو یہ کہ اتنے پیسے آئے کہاں سے ہوں گے اس لڑکی کے پاس کہ وہ ایک لڑکے کے لیے اتنی چاکلیٹس کو کے اوپر لگا دے اور خرچ کرے. اور پھر اتنی مطلب لڑکیوں کے حالات دیکھ رہے ہیں آج آپ کے, لڑکیاں کس طرح لڑکوں کے اوپر فریفتہ ہوئی ہوئی ہیں اور عاشق اور دیوانی ہوئی ہوئی ہیں. لڑکے دور بھگا رہے ہیں لڑکیوں کو, لڑکیاں جو ہیں وہ آج لڑکوں کے پیچھے پاگل اور دیوانی ہوئی ہوئی ہیں. اور آج جو کالجز میں پڑھاتی ہیں ٹیچرز ہیں, جو ہماری ایج گروپ کی ساری ٹیچرز ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ آج لڑکیوں کا حال بالکل ایسا ہے کہ ہم انہیں روکیں تو کس انداز میں روکیں, کس بات سے روکیں, وہ تو سننے کو تیار ہی نہیں ہے. لڑکیاں جو ہے وہ لڑکیوں لڑکوں کے اوپر دیوانے, اور لڑکیوں کی آج جو باتیں ہیں جو گاسپس ہیں وہ لڑکوں کی, ہر لڑکی یہی گاسپ ہے اس کی کہ میں فلاں لڑکے سے دوستی کیوں کروں, کیونکہ اس کی ظاہریت کو دیکھ کے, اس کی شان و شوکت کو دیکھ کے, اس کا اسٹیٹس اور مرتبہ کو دیکھ کے, یعنی یا تو اس کی خوبصورتی اور اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کے, کون سی گاڑی لے کے آتا ہے, کون سا موبائل ہے, کتنا امیر ہے کہ اس کو پھنسایا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ لڑکیوں کی جو عام گاسپس ہیں وہ یہ چل رہی ہے آج کل. اللہ ہمیں معاف فرمائے, آج ہمارے پورے کے پورے آوا ہی جو ہے نا وہ اسی طرح کے طرز پہ چل رہا ہے. جو معاشرہ کی پکچر ہم سورہ یوسف کے اندر دیکھ رہے ہیں, اللہ آج ہمارے بچوں کو حیادار بنائے, ہمارے بیٹوں کو حیا کے اندر رکھے, ہماری بیٹیوں کو حیادار بنائے اور ان کی نگاہوں میں حیا انڈیل دے. آج تو بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خصوصی طور پر سورہ یوسف سکھائیں, پڑھائیں, سورہ نور, سورہ احزاب کے مطالعے کروائیں, خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی سنوائیں, اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں بتائیں اور ان تک یہ پیغامات پہنچائیں. کیونکہ جب حیا نہیں رہتی تو پھر انسان کسی بھی لمٹ پر پہنچ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر, تو پھر جو چاہے کر میں تو پھر there is no limit to it نا. آپ جہاں تک مرضی چلے جائیں, آپ چلتے ہی چلے جاتے ہیں. ان کا بھی حال ایسا ہی ہو گیا, جو چاہے کر میں پھر اپنے غلاموں تک کے اوپر جو ہے وہ ڈورے ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. خیر وہ آپس میں پھر اب جب یہ معاملات ہوئے تو اب ہوا کیا, جب اس نے ساری بات بتا دی اور کہا کہ دیکھو وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ,
البتہ یقیناً میں نے ہی اس کو پھیسلانے کی کوشش کی تھی. اب یہ مان گئی, اب یہ فوراً اپنا قصور مان گئی. پہلے اپنے شوہر کے سامنے مکر گئی تھی, لیکن اب عورتوں کے سامنے مان گئی اور اس نے بتا دیا کہ ہاں جی میں نے ہی اس کے اوپر اس کو پھسلانے کی اور رجھانے کی کوشش کی تھی. فَعَصَمَ, بس یہ بچ نکلا, بس یہ میرے چنگل میں نہ پھنسا, یہ تو اپنی عزت کو قائم پر قائم رہا, یہ اپنی عزت بچا کے ہی رہا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ, اور اگر یہ ایسا نہیں کرے گا, مَا آمُرُهُ, جس طرح سے میں اس کو حکم دوں گی, اگر یہ میرا حکم نہیں مانے گا اور اس طرح سے نہیں کرے گا جس طرح سے میں اس کو حکم دوں گی, تو لَيُسْجَنَنَّ, اور البتہ وہ ضرور قید کیا جائے گا, وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور البتہ وہ ہو جائے گا ذلیل لوگوں میں سے. یعنی اگر یہ میرا حکم نہیں مانے گا اور اگر یہ بے حیائی کی طرف نہیں آئے گا اور اگر یہ زناکاری کے لیے تیار نہیں ہوگا تو ضرور قید میں ڈالا جائے گا, ضرور وہ قید کر دیا جائے گا. با حیا لوگوں کو وہ ذلیل کر دیتے تھے. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور اس کو ضرور یہ سمیرہ لوگوں میں سے یعنی ذلیل لوگوں میں سے شمار کیا جائے گا. با حیا لوگوں کو گندراتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا تھا اور با حیا لوگوں کو جو ہے وہ ذلیل کیا جاتا تھا, اور بے حیا جو لوگ ہوتے تھے ان کو ایسے جو ہے وہ عزت دی جاتی تھی. بے حیا لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ ان کو سروں پہ چڑھایا جاتا تھا. آج ہمارے معاشرے کا بھی ایسا ہی حال ہے. جو جتنا لچا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی اوپر کر دیا جاتا ہے. جو جتنی بے حیائی میں جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا چرچا ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ اس کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, ماڈلز بنا دیتے ہیں, ان کو سیلیبریٹیز بنا دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے مثالیں ساری موجود ہیں, نام لینے کی کیا ضرورت ہے. اتنی بڑی بڑی مثالیں, عیان, علی, قندیل, بلوچ آپ کے سامنے کیا یہ گزری نہیں مثالیں؟ اور کیا میں آپ کے سامنے نام لوں؟ اتنے لوگ موجود ہیں. جتنے زیادہ بے حیائی میں ملوث ہے اتنا ہی زیادہ ان کو اوپر کر دیا جاتا ہے, اتنا ہی زیادہ ان کی واہ واہ ہوتی ہے, ان کی سیل ہوتی ہے, اور انہی کو جو ہے وہ عہدے بھی دیے جاتے ہیں, اور انہی کے ساتھ یہ بہترین معاملات عزت کے کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور جو خصوصی طور پر باحیا ہوتے ہیں, جو ان کاموں میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں, جو زنا کے حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, ان کو کوئی عزت نہیں دی جاتی. ان کے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, آج کے معاشرے میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے. اچھا, ایک اور بات یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں جو زلیخا تھی وہ مان گئی تھی. پہلے مان نہیں رہی تھی اور بعد میں وہ مان گئی. تو پہلے اس نے کیا کیا تھا, جھوٹ بولا تھا, اب وہ مان گئی ہے. تو جھوٹ کے پاؤں بھی نہیں ہوتے, اپنی باتوں سے خود بخود مکرتے ہیں. اب کیا ہوا, اس نے تو مان لیا, اب کہہ دیا کہ بھئی یہ تو اگر نہ اب میری بات نہیں مانے گا تو اس کو قید کر دے گا یا یہ بڑا ذلیل ہوگا. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ تو سب میرے پیچھے آ گئے ہیں اور یہ تو سب مجھے اپنی قید میں پھنسانا چاہ رہے ہیں, یہ تو مجھے غلط کام کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو قالا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا, اپنے رب سے دعا کی. اور رب کیا دعا کی, رب السجن احب الی, اے میرے رب قید زیادہ محبوب ہے مجھے, یعنی میری طرف زیادہ محبوب ہے یہ چیز کہ قید میں بھیج دیا جاؤں. قید مجھے منظور ہے, قید میں جا سکتا ہوں. مما یدعوننی الیہ, اس سے جو وہ پکار رہے ہیں مجھے طرف اس کے, یعنی جس کام کے لیے یہ مجھے تیار کرنا چاہتے ہیں, جو یہ کام مجھ سے لینا چاہتے ہیں, میں وہ کام نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ تو مجھے یہی پسند ہے کہ مجھے قید کر دیا جائے. یعنی خود جیل کا مطالبہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے قید میں بھیج دیں. بظاہر تو یہ بات صحیح نظر نہیں آتی کہ ہمارا دین تو پسند ہی نہیں کرتا کہ انسان جان بوجھ کے اپنے آپ کو کسی مشقت میں ڈالے. لا اکراہ فی الدین, دین میں تو آسانی. اللہ نے کہ نبی نے کہا کہ تنگیاں نہ دو, آسانیاں دیا کرو. تو جب تنگی نہیں لینی چاہیے, آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر قید میں جانے کو کیوں ترجیح دی؟ وہ بھی آسان کام کی طرف چلے جاتے اور وہ بھی آسان کام آپٹ کر لیتے. قید میں جانا تو بڑا مشکل ہے نا, قید میں جانا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے, بہت مشکل ہے. قید میں جانے سے ان کی عزت خراب ہو سکتی تھی, ان کی سارا فیوچر ان کا خراب ہو سکتا تھا. کتنی ساری چیز تھی, پھر بھی انہوں نے اتنی بڑی آزمائش کا مطالبہ کر لیا. تو بات دراصل اس کے حوالے سے یہ ہے, یہ بھی اچھی طرح سے اصول سمجھ لیجئے
کہ جب بھی دو کاموں میں سے ایک کام کو آپٹ کرنا ہو، یعنی کہ دو ایسے کام جو صحیح ہو، تو اس میں سے تو آپ آسان کام کو ہی آپٹ کریں گے۔ اگر دو صحیح کام ہیں، شریعت کے مطابق کام ہے، تو اس میں آپ کون سا کام آپٹ کریں گے؟ جو آسان کام ہے، کیونکہ دین میں آسانی کو پسند کیا گیا ہے۔ لیکن اگر دو کام ہو اور ان دونوں میں سے ایک صحیح ہو اور ایک خلاف شریعت ہو، ایک کام نیکی کا ہو اور دوسرا کام گناہ کا کام ہو، تو چاہے گناہ کا کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے گناہ کا کام کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، اور نیکی کا کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، مشکل کام آپٹ کر لینا ہے اگر وہ نیکی کا کام ہے، اس کے حوالے سے گناہ کے کام کو چھوڑ دینا ہے۔ آسان راستہ اختیار صرف اس صورت میں کرنا ہے جب دونوں کام جائز ہوں، لیکن اگر ایک گناہ ہو اور دوسرا کام ہے نیکی کا ہے لیکن مشکل ہے اور جائز ہے، تو پھر دوسرے ہی کو اختیار کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی نا آپ کو یہ کانسیپٹ اور یہ بات کہ جب دو کام غلط، ایک صحیح ہو اور ایک غلط ہو، یعنی اپوزٹ کام ہو، تو اس میں سے ہم وہ کام اختیار کریں گے جو نیکی کا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کام میں پھر اجر بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک جہاد کا عمل ہے جو کہ اللہ کو بہت زیادہ پھر محبوب ہے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ قید مجھے منظور ہے، اور حالانکہ قید کو اتنا آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل تھا، بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ گویا پہلے تو صرف ایک ہی عاشق تھی اور اب بہت سارے فینز آ گئے ہیں اور بہت ساری عاشقائیں آ گئی ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا یدعوننی، یعنی کہ یہ سارے لوگ جو مجھ سے چاہ رہے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر نہ دور کیا مجھ سے ان کی چالوں کو، یعنی کہ اگر اللہ تو نے مجھ سے ان کی چالیں دور نہ کی، اصبو الیہن، تو میں بھی انہی میں جا پڑوں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو گویا اگر بے حیائی کو تو نے مجھ سے دور نہ کیا، تو میں بھی ان جہالت والے کاموں میں، ان بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو سکتا ہوں۔ گویا بے حیائی کس کا کام ہے؟ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے بے حیاؤں کے انداز اپنانا اور بے حیائی کے کام کرنا، اور بے حیاؤں کی طرح کے کپڑے پہن کے معاشرے میں پھرنا اور بے حیائی کو پھیلانا اور بے حیائیوں میں مبتلا ہونا۔ آج ہمارے یہاں جاہل نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کل آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے؟ جو پڑھا لکھا ہے اس سے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں کہ وہ پڑھا اپنے آپ کو کورڈ نظر آئے گا، وہ اپنے آپ کو کورڈ رکھے گا۔ جو بھی پڑھا لکھا ہے، یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا ہمارے یہاں پہ۔ جب میں آئی ہوں شادی ہو کر تو میں تو بڑا حیران ہوئی، 4 مہینے کے بعد مجھے ایک عورت جو ہے وہ عبایا یا حجاب میں نظر آئی تھی، اور اس کے بہت دیر بعد یہاں پر مجھے لوگ بہت زیادہ برقعے میں نظر آئے، جب کراچی سے بہت سارے لوگ شاید یہاں پر شفٹ ہو گئے حالات کراچی کے خراب ہونے کے بعد، تو پھر یہاں کافی لوگ برقعے میں نظر آنا شروع ہوئے، اور پھر ہمارے یہاں پر بھی جو ہے اسکارف کا رجحان اور پردے کا کانسیپٹ اور پھر دین کی اویئرنیس کے ساتھ الحمدللہ اب تو بہت زیادہ نظر بھی آ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہماری یوتھ کے اندر بھی اب یہ کافی نظر آ رہا ہے۔ لیکن پہلے یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کچھ لوگوں میں آج بھی یہ نظر نہیں آتا کہ یہ ایک امیج بنایا جاتا ہے کہ اگر ڈاکٹر بن گیا ہے، اگر یہ فلاں ڈاکٹر ہے تو فلاں لڑکی جو ہے وہ سب سے پہلے تو جی اس کے بال کٹیں گے اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ دوپٹے غائب ہو جائیں گے، مطلب یہ ڈاکٹر ہو کے سر پہ دوپٹہ کیسے لے سکتی ہے؟ تو بہت حیران ہوتے تھے لوگ یہ بات سن کے کہ آپ مطلب یہ بہت ہی مطلب ان کی جو شکل دیکھنے والی ہوتی تھی کہ ہم لوگ ڈاکٹر ہو کے بھی آپ کورڈ ہیں اور باقاعدہ برقع لیا ہوا ہے، مطلب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ ڈاکٹر ہو کے کوئی اس طرح بھی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ be confident in accepting Islam and by following Islam۔ اسلام ہمیں ماڈرنزم سکھاتا ہے، اور یہ ماڈرنزم ہے کہ انسان اپنے آپ کو کور کر کے رکھے۔ یہ جب جاہلیت کا دور تھا تب تو انسان نیکڈ رہتا تھا، تب تو وہ انکورڈ ہوتا تھا۔ جتنا ماڈرنزم آیا، جتنا ترقی ہوئی ہے، جتنا زیادہ تمدن گرو ہوا ہے، اس کے ساتھ تو ہمیں اور زیادہ ریفائنڈ طریقے سے اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے نا۔ تو خود پڑھ لکھنے کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے پورے پردے کو اتار کے رکھ دے اور بالکل بے حیاؤں کی طرح ہر طرح پھرنا شروع ہو جائے۔ نہیں، اگر آپ نے دین کا علم حاصل کرا ہے اور ساتھ دنیاوی علم بھی آپ کے پاس ہے تو کانفیڈنٹلی اپنے دین کو اون کریں اور دین کو ایکسیپٹ کر کے
اس کے اوپر فالو کر کے چلیں اور ایک رول ماڈل بنے باقی لوگوں کے لیے بھی جو دنیا کا علم حاصل کر کے اور دین کو بھی عمل کرنا چاہتے ہیں. خود بھی آپ رول ماڈل بنے اور انشاءاللہ لوگوں کو بھی اس طرف لانے کا سبب بنے. کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو جاہلیت کا انداز اور طریقہ ہے کہ اگر میں نے بھی, حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے بھی کہیں سا عمل کر لیا جیسے کہ یہ مجھے چاہتے ہیں میرے ساتھ, تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب پکارا تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا آپ کا کیا خیال تھا قبول نہیں کرنی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی دعا قبول نہیں کرنی تھی؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ رہے ہیں, ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مشکل بھی آ رہی ہے نا, تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں. صابر ہو کے, شاکر ہو کے اور ذاکر ہوئے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کر رہے ہیں. پورا ٹالرنس اور حلم کے ساتھ, مکمل برائی سے اجتناب ہے, حرام کاموں سے بچے ہوئے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں, اور پورے دل کی حضوری کے ساتھ غافل نہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں جو ان کو معلوم ہے کہ کیا مانگنا ہے, وہ سوچ کے مانگ رہے ہیں. اور جب اتنی زیادہ چیزوں کے ساتھ مانگی جاتی ہے کوئی دعا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے. جب نیکی کو کام کے آپٹ کرنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر مانگا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے. اتنی مشکل میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی دعا قبول نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی. فاستجاب له ربه, اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فصرف عنه کیدہن, بس دور کر دی اس سے ان خواتین کی چالیں, یعنی ان کی تدبیروں کو, ان کی چالوں کو, ان عورتوں کی چالیں حضرت یوسف علیہ السلام سے دفع کر دی. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب کبھی اپنی عزت کو بچانے کے لیے, دین کے راستے پر قائم رہنے کے لیے, حرام سے بچنے کے لیے, اللہ کی رضا کے اوپر چلنے کے لیے عاجزی اور انکساری سے ٹوٹل علم کے ساتھ صبر پہ جم کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے, پورے توکل سے دعا مانگی جاتی ہے, اللہ ہی کو یاد رکھا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کی دعائیں قبول بھی فرماتا ہے اور ان کے لیے آسانیوں کے معاملات بھی کرتا ہے. اب کیا ہوا؟ ثم بدا لهم من بعد, پھر ظاہر کر دی واسطے ان کے اس کے بعد ما رأوا الآیات, جو وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے, لیسجننہ حتی حین, البتہ وہ ضرور قید کریں گے اس کو حتی حین, ایک مقرر مدت تک. یعنی کہ ان لوگوں کو کیا سوچا؟ ان لوگوں کو یہ سوچا کہ ان ساری نشانیوں کے بعد, یعنی کہ جب دیکھ چکے تھے, وہ اپنی عورتوں کی بری نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے, جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو سب کچھ ان کے سامنے آیا ہو گیا, ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری عورتیں ہی خراب تھیں اور ہماری عورتوں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو رجھایا تھا اور ان کو پھنسانے کی کوشش کی تھی. ہر طرح سے ان کو اپنی عورتوں کی باتیں سمجھ میں آ گئی. لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ اپنی عورتوں کے برے ادوار بھی دیکھ چکے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی پر قائم بھی دیکھ چکے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کیا سوچا؟ ان کو یہ سوچا کہ ہم ان کو قید ہی کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے مردوں کی سے کہاں تک ہے, کوئی سے نہیں ہے, کوئی بات وہ نہیں اپنی بیویوں کو کی بنوا سکتے, اپنی بیویوں کی بات جو ہے وہ اپنی بیویوں سے کوئی اپنی بات منوا نہیں سکتے, بلکہ ان کی بیویاں ان کے اوپر اتنی حاوی ہیں کہ ان کو اپنی بیویوں ہی کی بات کو ماننا پڑا اور بے حیائی کو وہ روک نہیں سکے, بلکہ جو حیا والا تھا اسی کو لے کے انہوں نے قید میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا کہ یہ تو عورتیں اس شخص سے رک نہیں سکتی, تو جو چیز ان کو اس چیز غلط کاموں میں مبتلا کر رہی ہے, جس وجہ سے یہ اس غلط کام میں جانے کا کے لیے مچل رہی ہیں, تو ایسا کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی ان کی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں. انہوں نے خیر اور عافیت اس میں سمجھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی یہاں سے ہٹا دیں تاکہ نہ رہیں گے حضرت یوسف علیہ السلام اور نہ ہی ان کے عشق میں جو ہے وہ عورتیں پاگل اور دیوانی ہوئی پڑی ہوں گی. لیکن ضرورت کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ہٹانے کی تھی یا ان عورتوں کے رویوں کو درست کرنے اور ان کے اندر ان کے اوپر لگام ڈالنے کی تھی؟ اصل تو ضرورت ان عورتوں کے اندر لگام ڈالنے کی تھی نا.
یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بے حیا کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دو، اگر ایک نہیں ملے گا تو دوسرے کی طرف جائے گی، دوسرا نہیں ملے گا تو تیسرے کی طرف جائے گی نا۔ تو جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر، ایک سے نہیں تو دوسرے سے کرے گی، اپنی طرف اپنی ضرورت کو تو پورا کرنے کی وہ کوشش کرے گی۔ تو قوم کو تو یوسف علیہ السلام کا بھی معلوم ہو گیا تھا، ان کی فطری پاکیزگی کی وجہ سے، اور وہ ایک ہر چیز ان کے سامنے آ چکی تھی، سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی ان کے پاس تھا، گھر کی شاہد بھی ایک نکل آیا تھا، اس نے بھی کہہ دیا تھا، بعد میں زلیخا نے بھی خود مان لیا تھا۔ لیکن نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اب مزید آزمائشیں ڈالنی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور دلدل میں گھسانا تھا، اور زیادہ ان کو تراشنا تھا، خراشنا تھا، ان کو ہیرا بنانا تھا اور ریفائنڈ کرنا تھا، ہر مشکل سے گزارنا تھا۔ اب قید خانے میں ڈالا جانا آخری آزمائش تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا، اور اس آزمائش میں جب وہ ڈلے ہیں تو ایسے ریفائنڈ ہوئے ہیں کہ اس قید سے نکل کر پھر وہ کہاں جاتے ہیں، حکمرانی کے درجے پر پہنچتے ہیں۔ حکمران ہونے کی کنجی ان کے ہاتھ میں اسی طرح آنی تھی۔ اسی طرح اس قید کے اندر جو قید خانے کی آزمائش تھی، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چیزیں سکھانی تھی۔ قید خانے میں جانے سے اب کچھ اصول سمجھ میں آ رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ون آفٹر دا ادر ڈالی۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جب وہاں سے نکالا گیا، جب اپنے گھر سے نکالے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے، تو ان کے سارے رشتے چھن گئے، سارے محبت کرنے والے پیارے لوگ، چھوٹا بھائی، والد کی محبت، آس پاس کے رشتے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر بستی کی بھی جو ایک دلی ایک محبت ہوتی ہے وہ بھی گئی، سب کچھ گیا، ہر چیز گئی۔ جب ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، اندھیرے کنویں میں کون ہے، بہت سارے لوگ تھے نہیں، تنہائی کی آزمائش میں آ گئے۔ پھر وہاں پہ پریشانی اور گھبراہٹ بھی تھی اور مایوسی بھی تھی نا، تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے میں نکلوں گا، یہاں تو کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، تو گویا مایوسی بھی آئی، نا امیدی کے دلدل میں بھی آ گئے۔ اور اب جب وہاں سے نکالے گئے تو اللہ کی طرف سے خیر تو آئی کہ وہاں سے وہ نکالنے کا معاملہ بھی اللہ نے کیا، لیکن اب پھر آزمائشوں میں کون سی آزمائشیں تھیں؟ بیچے جانے کی آزمائش کتنی ناقدری تھی، 20 درہم میں ان کو بیچا گیا، پھر اس کے بعد غلام بنا لیے گئے۔ اب کہاں باپ کے منظور نظر ہیں اور اب یہاں پر غلامی کے توق میں جو ہے وہ پھنس گئے ہیں، نکل ہی نہیں سکتے۔ اب جب غلامی کے توق میں پھنسے ہیں تو پھر ایک اور آزمائش آ گئی کہ بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر بے حیائی سے بچے ہیں تو الزام تراشی کی جا رہی ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے۔ اور ایسے بندے کے اوپر جب جو خود اتنا زیادہ با حیا ہو، اتنا زیادہ پاک باز ہو، کبھی اس نے غلط کام کیا ہی نہ ہو، اس کے اوپر جب کوئی تہمت لگا دی جاتی ہے اور وہ اپنی صفائی میں کچھ بول بھی نہیں سکتا، تو یہ کتنی اور بڑی مصیبت اور آزمائش ہے کہ نہیں، کہ ان کی زبان ہی بند کر دی جائے کہ بس اب کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ ایک عورت جو بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں آتا، تو وہ بندی کیا کہے گی نا، کیا مطلب میں کیسے دوسرے کو بتاؤں کہ جی میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں؟ وہ تو نہیں کہہ سکے گی، چاہے وہ لاکھ اچھی کوکنگ کرتی ہو، اور اگر اس کو بار بار اس کو یہی اس کا شوہر کہتا رہے تمہیں تو کوکنگ ہی نہیں کرنی آتی، تمہیں تو کوکنگ ہی نہیں کرنی آتی، تو وہ تو بیچاری اپنی ہمت ہی جواب دے جائے گی۔ تو سوچیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بے حیا بنا دیا گیا، ان کے اوپر بہتان لگا دیا گیا اور ان کو قید خانے میں اب ڈال دیا جاتا ہے۔ اب قید خانے کے اندر بھی اتنی بڑی آزمائش، یعنی دیکھیں کوئی ہے تکلیف ایسی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس نہیں آئی ہو، ہر قسم کی تکلیف آ رہی، کوئی فزیکل ہو گئی، کوئی سوشل ہو گئی، کوئی سائیکولوجیکل ہو گئی، کوئی ایموشنل ہو گئی، ہر طرح کی تکلیف سے وہ گزارے جا رہے ہیں، لیکن اب ثابت قدم ہے، کوئی واویلا، کوئی رونا دھونا نہیں ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے نا کہ میرا اللہ مجھے اپنے کام کا بنا رہا ہے۔ وہ ان کے والد نے بچپن میں ان کے اندر 2 صفات راسخ کر دی تھی، کون سی؟ رب علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ اگر مشکلات سے گزارے گا نا تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اللہ تمہیں اپنے کام کا بنا رہا ہوگا۔ لہٰذا مستقل مزاجی کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزرتے رہنا، یہی باتیں تو تھی ان کے اندر جس کی وجہ سے کہ میرا رب علیم ہے اور حکیم ہے، اللہ کی پہچان آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اب ان کے قدم ڈگمگا نہیں رہے تھے، ثابت قدمی سے
जमे हुए थे, डटे हुए थे और अल्लाह ही से मदद मांग रहे थे। अब जब कैद खाने में चले जाते हैं तो कैद खाने में क्या है, कैद खाने से भी जाने से हमें कुछ और समझ में आ रही है बातें कि देखिए होता वही है जो अल्लाह सुब्हाना ताला चाहता है। अल्लाह जो अल्लाह ने काम कराना होता है उसके लिए वसीले असबाब वो खुद बना देता है। चाहिए तो यही था ना कि औरतों को कैद में डाला जाता या औरतों के ऊपर लगाम डाली जाती और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ही रखा जाता, लेकिन नहीं, वो माशरा ही ऐसा था कि वहाँ बेहया लोगों को खुला आम छोड़ा जाता था और बाहया लोगों को जलील करके उसी को उन्होंने सोचा कि खैरी आफियत इसी में कि इसी इंसान को कैद कर दिया जाए। तो जो अल्लाह चाहता है उसी में हमारे लिए असल में खैर होती है, असल में हिकमत होती है। खैर यही थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अब यहाँ से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऊपर की तरफ लेकर जाना था। और ऊपर की तरफ कहाँ लेकर जाना था, अपने अजीज मिस्र से निकाल कर अल्लाह ने इनको बादशाहत देनी थी, मिस्र की बादशाहत उनको देनी थी। तो अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अब कैद में ले जाकर कुछ चीजों की तरबियत कर रहे थे। जो जहां जब जितनी चीज की जरूरत थी अल्लाह ताला ने उनको वहां पर रखा और उन चीजों की वहां पर तरबियत कर दी। बाप के घर रहे तो वहां शफकत सीखी, हिकमत सीखी और नबवी फरासत सीखी, वहां पर बहुत दूसरी किस्म की चीजें सीखी। लेकिन जब गुलामी में आ गए तो वहां पर बादशाह के आने जाने से एक बहुत बड़ी बादशाही जो एक नुमाइंदा था अजीज मिस्र, उसके घर रह के बादशाहत के तौर तरीकों से अवेयरनेस हुई, आगाही हुई, वो चीजें उनको समझ में आई। अब अल्लाह ताला इनको जब कैद में ले गए तो कैद में ले जाकर भी अल्लाह ताला ने कुछ सिखाना था। अल्लाह ने यहाँ पर इनको जिस्मानी तौर पर भी मजबूत करना था और आसामी तौर पर भी मजबूत करना था। जिस्मानी तौर पर कैसे मजबूत करना था, अब यहाँ पे कैद में भी कितना अरसा रहे, यहाँ पर आता है उनको कैद में कितना अरसा अल्लाह ताला ने डाला था, इनको डाला था तकरीबन 8 से 9 साल के लिए इनको कैद में डाला गया था। और कैद में इतने अरसे जब वो रहे तो कैद का काम को आसान तो नहीं होता, क्या क्या चीजें होती हैं वहां पर, मुख्तलिफ किस्म की मारपीट का भी सहना पड़ती है, गर्मी सर्दी की मुशक्कत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है इंसान को, फिर कोई खाने पीने की भी कमी का मामला होता है, आपको आपकी पसंद की चीजें तो नहीं मिलती, तो लिहाजा इंसान जिस्मानी तौर पर बड़ा हार्डी हो जाता है, बड़ा मुशक्कत वाला हो जाता है, बड़ा टफ रफ एंड टफ हो जाता है और बड़ा रेजिलिएंट किस्म का बंदा बन जाता है। जब अल्लाह ताला इतनी मुश्किलात से गुजारता है ना इंसान को, तो आहिस्ता 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 क्या होता है, वो झाग बनती चली जाती है, झाग बनती है पानी के अंदर। अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि झाग जब बनती है, जब सोने को दबाया जाता है तो झाग बनती है, और झाग जो होती है वो इम्प्योरिटीज की शक्ल में वो निकल के झाग उड़ जाती है और नीचे प्योर चीज रह जाती है। तो यही अल्लाह ने उनको रिफाइन करना था, मुश्किलात की भट्टी में से, उनको आजमाइशों की भट्टी में से गुजार के अल्लाह ने उनको बिल्कुल प्योर करना था, बहुत ही रिफाइन करना था। हर किस्म की बेहतरीन चीजें अल्लाह ने उनके अंदर लानी थी। ऐसे ही तो हज़रत बनी इस्राइल को भी अल्लाह ताला ने जब सहरा में रखा था, उनको तौरात देनी थी, तो अल्लाह ने इसीलिए तो उनको वहां पे रखा था, हम ये पढ़ चुके हैं। फिर इसके अलावा मक्का वालों को भी जो है वो किस वजह से उनको मुंतखब किया गया था। मैंने सूरह यूसुफ के शुरू में ही आपको बताया था कि अरबों को अल्लाह ताला ने क्यों पसंद किया था कुरान पाक के लिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबों में से क्यों उठाया था, तो इसीलिए ना क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर उनको जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत बनाया था, क्योंकि उन्होंने आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चलना था। साथ साथ अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में आसाबी तौर पर भी मजबूत करना था, साइकोलॉजिकली भी अल्लाह ताला ने उनको स्ट्रॉन्ग करना था कि अब आप ऐश परस्ती से निकल आए, ऐश पसंदी से निकल आए और सहल पसंदी से आजाद हो जाएं। ये सहल पसंदी छोड़ेंगे, मुश्किलात में आएंगे तो सख्तियों में जब जाएंगे तो ही आप मंज जाएंगे और पॉलिश हो जाएंगे, तो और आपको अपनी ख्वाहिशात को लगाम डालना भी आ जाएगी। जब तक आप ऐश व इशरत में रहेंगे तो आपकी ख्वाहिशात के रो में बहते चले जाएंगे। इंसान मुश्किलात से गुजरता है तो उसको अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना भी आ जाता है।
ظاہر ہے ہر وقت تو آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قید میں رکھ کے ان کو اعصابی طور پر بھی مضبوط کرنا تھا، اب دین کی دعوت کا کام بھی لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نبوت قید خانے میں عطا فرمائی تھی۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آنا ہے کہ ایک داعی قرآن جو ہوتا ہے، جو دین کا داعی ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی مضبوط بنانا چاہیے اور ایموشنلی بھی اس کو اپنے آپ کو اسٹرانگ اور مضبوط بنانا چاہیے۔ جسمانی طور پر ایک داعی قرآن کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ اتنا کھانا شروع ہو جائے کہ پھر وہ بیمار ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ اتنا ہی ٹو مچ کرنا لگ جائے کہ بس بیماریاں اس کے جو ہے گلے پڑ جائیں، نہ وہ چل سکے نہ وہ بیٹھ سکے، یا وہ اتنا کم کھائے کہ وہ اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ کمزوری بھی اس کے دین کے کاموں میں رکاوٹ بننے لگ جائے۔ تو گویا اس کو ہر چیز میں اپنا خیال رکھنا ہے، اور اگر اپنے خیال رکھنے کے لیے وہ کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتا ہے، کوئی واک کرتا ہے، یا کوئی اپنے آپ کی فٹنس کے معاملات کرتا ہے، صرف اس لیے کہ میں جو ہے وہ صحت مند رہوں اور میں دین کا کام اچھی طرح سے انجام دے سکوں، تو یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ دین کے کام کے لیے اچھی طرح سے انجام دینے کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہے۔ معتدل کھائیں، درمیانے طریقے سے کھائیں، اچھی چیزیں کھائیں، فریش کھائیں، اور تھوڑا تھوڑا کھائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فٹ بھی رکھیں گے اور بہترین انداز میں بھی رکھیں گے۔ اور اسپیشلی جو ہے وہ سیزنل چیزیں ضرور انسان کو کھانی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی صحت کے حوالے سے بنائی ہوتی ہیں، اور اس کی صحت کے لیے مفید بھی ہوتی ہیں۔ اور انسان کو پھر وہ جو داعی قرآن ہے اس کو اپنے آپ کو اعصابی طور پر بھی مضبوط رکھنا ہے، اسٹرانگ رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کڑنا نہیں چاہیے، لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہیں لگانا چاہیے، اتنا زیادہ ٹو مچ آف سینسٹیوٹی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر لوگوں کی باتوں پہ سینسٹیو ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنا دعوت کا کام کیسے کر سکیں گے نا؟ آپ کو کیا کرنا ہے، اگر سینسٹیو ہونا ہے تو لوگوں کی غلط رویوں پر سینسٹیو ہوں، کہ وہ جو دین کو نہیں مان کے چل رہے، لوگوں کی باتوں پہ کڑنے کے بجائے اس بات پر کڑا کریں کہ لوگ اللہ کی بات مان لیں، اللہ کے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، سنتوں کو اپنا لیں، اور انشاءاللہ اس رویے سے آپ کی دعوت میں اثر بھی ہوگا، آپ کی دعوت میں تاثیر بھی پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ اس رویے کو ساتھ اپنائیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں کہاں سے سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ قید میں جانے سے اصول سمجھ میں آ رہے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اب ٹرین کرنا چاہتے تھے اس قید میں ڈالنے کے بعد۔ اب سب نے لے کر کیا کیا، اس کو قید میں ڈال دیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، اب قید میں ان کے ساتھ 2 لوگ اور بھی شامل ہوئے اور 2 لوگ اور بھی داخل ہوئے۔ قید خانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو دو لوگ آ رہے تھے اس قید خانے کے اندر، بہت سارے ظاہر ہے قیدی اور بھی ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ 2 لوگوں کا جو یہاں تذکرہ آ رہا ہے وہ 2 لوگ کون ہیں؟ بیسیکلی ایک تو بادشاہ کے خادم تھے، یہ دونوں ہی، ایک باورچی تھا اور دوسرا دربار میں بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے قتل کا پلان کیا ہے، اور بادشاہ کو قتل کرنے میں دونوں نے مل کر بادشاہ کو قتل کرنا چاہا ہے۔ تو ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اور ابھی ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو لے کر کہاں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کون سی قید میں ہے؟ جہاں پر قتل کے ملزم موجود ہیں۔ تو گویا قید اتنی آسان نہیں ہوتی، ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر طرح کے لوگوں کے اندر رہنا ہوتا ہے قیدی نے۔ اب یہ اتنی بڑی آزمائش میں جا رہے ہیں نا، یہاں ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ان کو نظر آ رہی ہے، بے عزتی بھی فیل ہو رہی ہے، تنہائی بھی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنوں سے جدائی کی اذیت بھی سہ رہے ہیں، اور ہر طرح کا ماحول بھی جو ہے وہ مجرموں کو آس پاس نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی بے قصور، کوئی قصور نہیں ہے، اور پھر بھی اس طرح کے لوگوں کے اندر وہ موجود ہیں اور پائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ سے شکوہ ابھی بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ ہی ایسا چاہتے تھے نا، اللہ اسی لیے چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر خیر تھی۔ اب ہمیں اپنے اندر راسخ کر لینا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہی خیر ہے، ہر کام میں
اللہ کہ میری اور آپ کی خیر ہی خیر ہوتی ہے. اپنا جو ہے وہ ٹرسٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھیں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ نے جو مجھے بنایا اور جو میرے ساتھ معاملات کیے ہیں، جہاں بھی وہ مجھے لے کر گیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے. جس طرح کے لوگوں میں وہ مجھے لے کر آیا، جس خاندان میں اس نے میری شادی کروائی، جن لوگوں میں اب اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نہ کوئی کام میرے سے لینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ویسا بنا لے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب بے قصور وہاں پر آ گئے ہیں اس قید کے اندر جہاں پہ قتل کے ملزم موجود ہیں، لیکن اس قتل والے ملزموں کے بھری ہوئی جگہ کے اندر بھی ان کا جو رویہ نظر آ رہا ہے، وہ ان کا رویہ انتہائی خوبصورت رویہ نظر آ رہا ہے. کیسا رویہ نظر آ رہا ہے؟ انتہائی خوبصورت. کون سا رویہ ہے؟ اب آگے پڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا. قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی اوانی، بے شک میں نے دیکھا ہے، میں نے اعصر خمرن، کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، یعنی کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے. کس نے کیا دیکھا ہے؟ ایک شخص تھا ان میں سے جس نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. یہ خواب دیکھا تھا اسی دونوں قیدیوں میں سے ایک نے، اور دوسرا قیدی جو تھا اس نے بھی خواب دیکھا. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا کہ انی ارانی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ احمد فوق رأسی خبزا، کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں، تاکل الطیر منہ، اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، ہمیں بتائیں اس کی تأویل یا اس کی وجہ یا اس کی تعبیر ہمیں بتائیے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو ایک نیک انسان پاتے ہیں، ایک حسن کرنے والا، ایک حسین انسان یعنی محسن انسان ہم آپ کو پاتے ہیں. یا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں آ رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے، وہ حسن یوسف کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، بلکہ احسان یوسف کی طرف، محسن کے رویے کی وجہ سے آ رہے تھے اور اپنی ایک پرابلم لے کر آ رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے پاس کیوں آئے؟ کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ تو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے اخلاق میں حسن ہے، آپ کے معاملات میں حسن ہے، آپ کی عبادات میں حسن ہے. ہر حسن سے مرعوب ہو کے وہ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہے. تو یوسف علیہ السلام گویا ان کے لیے ایک میگنیٹ بن گئے تھے. یہ ہوتا ہے محسن، جو ایک میگنیٹ کی طرح لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، لوگ اس کی طرف خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں. اس کے اخلاق ہی اتنے حسین ہوتے ہیں کہ لوگ رہ ہی نہیں سکتے. اس کے معاملات ہی ڈے ٹو ڈے ڈیلنگز کے اتنے حسین ہوتے ہیں کہ لوگ آٹومیٹکلی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. یہ ہوتا ہے محسن، یہ ہوتا ہے، یہ طریقہ چاہیے. اور ان کی عبادات میں بھی حسن ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے، ان کے بھی اخلاق میں، معاملات میں، عبادات میں حسن ہی حسن نظر آتا ہے. ایک صحابی کا رویہ نظر آتا ہے کہ حضرت ایک صحابی جاتے ہیں اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی باتیں نہ سننا نہیں تو تمہارا دین ایمان پھیر دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تو بڑا سمجھدار ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اپنے کانوں میں روئیاں ٹھونس لیتے ہیں. ایک مرتبہ روئیاں ٹھونس کے بیٹھے ہوتے ہیں تو حرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر پڑتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں وہ اتنا کوئی نماز کا حسین انداز اور حسن کا عبادت میں حسن کا رویہ تھا کہ وہ مرغوب ہو جاتے ہیں اور اتنے خوبصورت انداز میں ان کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کانوں سے رویاں خود نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کوئی اتنا زیادہ بدھو تو ہوں نہیں کہ ان کی باتوں میں پلٹ جاؤں، ذرا دیکھوں تو صحیح یہ بولتے کیا ہے. جس کی عبادت میں اتنا حسن ہو، جس کے انداز میں اتنا حسن کا انداز نظر آ رہا ہو، مطلب وہ اس کی بات سننے میں دیکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اور اس بات سے اٹریکٹ ہو کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معوذتین پڑھ کے سناتے ہیں اور یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. انہوں نے ایسے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت میں بھی حسن تھا کہ وہ اسلام کے بغیر رہ ہی نہ سکے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के तो रवैये ही बहुत खूबसूरत थे कि जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली माइल हो जाते थे और दीन की तरफ आ जाया करते थे। यही वो अंदाज और तरीका है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी। अल्लाह हमें भी ऐसा ही मोहसिन बनाए कि लोग हमारी तरफ खींचे चले आए, और जब लोग खींचे चले आए तो उस वक्त असल में करना ये होता है कि जब लोग हमारे पास आए तो उसी वक्त उनको फिर अल्लाह की तरफ जोड़ने का अमल करना चाहिए। यहाँ पर एक और बात देखिए कि क्या कर रहे हैं। जब लोग उनके पास आ रहे हैं तो लोग उनके पास क्यों जा रहे थे? इसलिए जा रहे थे कि उनको उम्मीद थी, उनको यकीन था कि इनके पास कोई ऐसी चीज होगी कि अगर हम अपनी मुश्किल इनके पास लेकर जाके उनसे डिस्कस करेंगे तो शायद वो हमें अपने इल्म से या अपने किसी सोच से हमें कुछ समझा सके, कुछ बता सके। तो अपनी एक मुश्किल लेकर हल कराने के लिए वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। तो इस हवाले से भी हमें ये बात समझ में आती है कि इंसान उन्हीं के पास जाता है जहां पर उसको उम्मीद होती है कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा। और जब कोई भी आपके पास आता है अपनी कोई मुश्किल लेके, परेशानी लेकर, वो इस उम्मीद पर आता है कि आपसे जो उसको कुछ समझा बात पता चलेगी तो आप उसे कुछ समझा सकेंगी। आप अपने अरसे से कुरान के पास कुरान को पढ़ने वाली हैं, कुरान को समझने वाली हैं, कुरान क्लासेस में जाती हैं, हाँ इसको शायद कुछ पता होगा। और जब अल्लाह का दिया हुआ इल्म इंसान के पास आ जाए तो कभी भी उस इल्म के ऊपर सांप बन के नहीं बैठना चाहिए। आपकी कोई स्टूडेंट, कोई फ्रेंड, कोई आपकी साथी, कोई आपसे कुछ पूछती है तो कभी भी उसके ऊपर सांप बन के नहीं बैठना, बल्कि ये समझ लेना है कि अल्लाह ने अगर मुझे इल्म दे दिया है, मुझे ये बात सही समझ में आ गई है, मैंने इसके नोट्स बना लिए तो मैं इसको आगे ट्रांसफर कर दूं, इसको आगे पहुंचा दूं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जब अल्लाह ताला किसी को कोई इल्म दे और दूसरा उस इल्म की बाबत उससे कोई सवाल करे और वो उसको छुपाए तो फिर क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। तो ये बहुत सख्त वईद है, ये बदतरीन बुखल है जो दीन के इल्म के बारे में किया जाता है, या इल्म के बारे में अगर बुखल किया जाए तो ये बदतरीन बुखल है। एक और चीज से समझ में आ रही है, वो ये आ रही है कि कोई दूसरे के पास एक तो किसी चीज को देख कर पहुंचता है ना कि फलाने के पास जाता हूं तो वहां पर मुझे कुछ मिलेगा। तो दूसरा इंसान मतलब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के पास उसी वक्त आता है जब उसको वहां से कोई फायदा मिलने की उम्मीद होती है। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपसे लोगों को फायदा हो और लोग आपके पास आए और आके आप उनके लिए कोई अच्छा काम करने वाले बन जाएं, तो आपको फिर लोगों के लिए मुफीद बनना पड़ेगा, लोगों के लिए मुफीद बन जाएं। आज हमारे फैमिली वाले हमसे कोई बात क्यों नहीं पूछते? इसलिए नहीं पूछते कि हम उनके लिए मुफीद ही नहीं होते, हम उनके उधर सिर्फ और सिर्फ रोकने टोकने का काम कर रहे होते हैं। उनके लिए फायदेमंद तो हम कभी साबित ही नहीं हुए, हम तो उनके कंधों पर एक बोझ बन जाते हैं। जैसे बाहर तो हम जाके दीन का काम सीख कर आते हैं, पढ़ कर आते हैं या जाके पहुंचा कर आते हैं, इधर हम घर में घुसते हैं तो उधर ही हमारी आंखों माथे पर जो है वो 111 बच जाते हैं, और आते के साथ ही डांट डपट का मामला शुरू हो जाता है। वो बच्चों को भी चीख चिंगाड़ हर चीज का जो है वो रवैया ही और हो जाता है। तो लोग आगे से क्या कहते हैं, इससे तो अच्छा है कि अम्मी कभी जाया ही ना करें, इससे तो अच्छा है कि आप शौहर भी गए तो पहले ज्यादा अच्छी थी जो घर में बैठी रहती थी, अब तो हमें कोई जरूरत नहीं कुरान क्लास में जाने की। और दूसरी बात एक और ये भी होती है कि जैसे ही दीन वालों के साथ कोई भी खुदा ना खास्ता इस किस्म का कोई शैतान के ही वजह से आ जाए, शैतान की चुगल में फंस के कोई भी ऐसा रवैया होता है, तो सबसे पहले लोगों का ताना यही होता है कि कुरान तुम्हें ये सिखाता है कि तुम इस तरह से करो, तो पहले तो इस तरह नहीं करती थी, मेरा ख्याल है कि तुम कुरान पढ़ने से पहले ज्यादा बेहतर थी, अब तुम जो है ना ज्यादा ही कुछ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो दीन जो है कभी भी इंसान को हार्श नहीं बनाता, बल्कि ज्यादा मुफीद बनाता है, ज्यादा हम्बल बनाता है, ज्यादा जेंटल हो जाता है और लोगों के लिए मुफीद बन जाता है। हम माशरे के लिए मुफीद बनते नहीं है, उनके ऊपर उल्टा बोझ बन जाते हैं, तो लोग जो है वो भी जाहिर है हमारे पास क्यों आएंगे, हमसे तो पूछने फिर कभी भी कोई नहीं आएगा ना। आज इतने हम गैर जरूरी हो गए हैं कि हम हो या ना हो लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज हमारा ऐसा हाल हो गया है,
ہمیں ایسا نہیں بننا. ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پرکھنا ہے, ہمیں اپنے اندر ڈوبنا ہے, غور فکر کر کے دیکھنا ہے کون سی ایسی صلاحیت ہے جس کو میں استعمال کر سکتی ہوں کہ میں اس کو استعمال کر کے لوگوں کے لیے مفید بن جاؤں. کسی میں کون سی صلاحیت ہوگی, کسی میں کون سی صلاحیت ہوگی, اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کریں اور اپنے خاندان والوں کے لیے مفید بنے, کام کریں, ان کے اپنے محلے والوں کے لیے مفید بنے, اپنے رشتہ داروں کے لیے مفید بنے, اپنی بہن بھائیوں کے لیے مفید بنے, اپنے سسرال والوں کے لیے مفید بنے. آج ہمیں صرف اپنی بڑی ہوئی کہ بس انکیپسولیٹڈ لائف میں بس ہم اپنی زندگی گزار لیں, میں تو اور میرے بچے تو بس, اور اس کے علاوہ میں نہ کسی کے یہاں جاؤں گی, نہ ملوں گی, نہ کچھ کروں گی, بس میں نہیں جاتی, مجھے فلاں لوگ پسند نہیں, مجھے فلاں لوگ پسند نہیں ہے, بس اپنے لیے جی رہے ہیں, لوگوں کے لیے جیئیں بھائی, لوگوں کے لیے مفید بنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین کی دعوت کا کام کریں تو پہلے لوگوں کے لیے مفید بننا پڑے گا. جب آپ لوگوں کے لیے اتنے انڈسپینسیبل بن جائیں گے, دیکھیے کڑوے بادام کو سب تھوک دیتے ہیں, میٹھے بادام بنیں گے تو لوگ اس کو نگلیں گے. آپ میٹھا بادام بن جائیں, آپ ایسے نرم گفتار, نرم اور شیریں اور ایسے خلوص سے مشورہ دینے والے, ان کے دکھوں میں ان کے کام آنے والے, ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ دینے والے, ان کو مشورے دینے والے, ان کے شانہ بشانہ چلنے والے اگر آپ بنیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی مشکلیں لے کے آپ کے پاس آئیں گے. جب وہ مشکلیں لے کر پھر آپ کے پاس آئیں گے تو پھر ہی آپ نے آگے دین کی دعوت کو پہنچانی ہے. تو ہم نے میگنیٹ بننا ہے, دین کے دائی میگنیٹ بنتے ہیں, محسن بنتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے مفید بن جاتے ہیں. یہی طریقہ ہمیں یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے. جب آپ سے کوئی مرعوب ہو کر آپ کے پاس آئے, آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے کچھ سوال کرے, تو پھر اب تکبر سے, گھمنڈ سے اب منہ بنا کے بیٹھ نہ جائیں کہ میں نے تو قرآن کا کورس کیا ہے تو میں اب کیوں بتاؤں, جا کے خود ہی ساری چیزوں کو حاصل کرے اور خود سیکھے, میں ہی رہ گئی اس کو بتانے کے لیے. نہیں, آپ اس علم کو استعمال کرنا ہے, اس علم کو اللہ سے جوڑنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اب یہ کون آ رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس؟ مشرک قوم کے وہ لوگ آ رہے تھے جو بہت بڑے الزام ملزم تھے, قتل کے ملزم تھے, جو آ رہے تھے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے. اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے, میں کیوں نہیں تمہیں بتاؤں, نہیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا, تمہاری قوم نے تو دیکھو میرے ساتھ کیا کیا کام کیا ہے. نہیں, یہ کفر سے, گناہگار سے نفرت نہیں کر رہے ہیں, یہ گناہ سے نفرت کرنے والے ہیں. گناہگار سے اگر نفرت کریں گے تو دین کے دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ تو یہ طریقہ ہمیں دین کی دعوت کے بھی بہت خوبصورت انداز اور طریقے یہاں پر سکھائے جا رہے ہیں کہ دین کی دعوت میں شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا, انا کو نہیں آنے دیا جاتا, بلکہ صرف اور صرف اخلاص کو دیکھا جاتا ہے, خلوص کی طرف دیکھا جاتا ہے. اور ان چیزوں سے اوپر ہو کر, بلند ہو کر صرف اور صرف اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اب انہوں نے آگے سے کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, جب یہ دونوں اپنے خوابوں کی مشکل کا معاملہ لے کر آئے تو کیا ہوا؟ ایک اور بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالا, انہوں نے کہا, لا یأتیکما طعام, نہیں وہ آئے گا تمہارے پاس کھانا, ترزقانہ, جو تمہیں دیا جاتا ہے, الا نبأتکما بتأویلہ, مگر میں تمہیں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعویل, قبل ان یأتیکما, اس سے پہلے کہ وہ آئے تمہارے پاس. یعنی کہ جب یہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے, اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما, یہ مما علمنی ربی, یہ جو ہے ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے دیے ہیں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے اس طریقے کو, اس قوم کے طریقے کو جو ایمان نہیں لاتی اللہ پر, وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور آخرت سے بھی وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی کہ میں تمہیں بتا دوں گا اس کھانے سے پہلے جو آتا ہے نا, کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. چلے پہلے یہاں تک دیکھیں, انہوں نے کیوں کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں, اسی وقت کیوں نہیں بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کھانا کھانے سے پہلے تعبیر بتانے کا اس لیے کہا کیونکہ دیکھیں
یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیسیکلی ان کو ریسیپٹیو کر دیا، ان کو اپنی بات سننے کے لیے تیار کر دیا۔ اگر بات سننے کے لیے انسان کو پہلے تیار کر دیا جائے نا تو بات زیادہ بہتر انداز میں انسان سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ علم تو تھا، ان کو سمجھ تو فوراً آ گیا تھا، فوراً ہی ان کی تعبیر ان کو بتا دیتے۔ اگر وہ فوراً ہی تعبیر بتا دیتے تو پھر شاید وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو فور گرانٹڈ لے لیتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر گویا ان کو اور زیادہ انکیوزیٹو کر دیا، ان کو ریسیپٹیو کر دیا، بات سننے کے لیے تیار کر دیا۔ اور قرآن کا بھی یہی حکم آتا ہے نا کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ نصیحت اس وقت کرو جب نصیحت دیکھو کہ فائدہ مند ہے۔ تو گویا اس وقت اب وہ نصیحت بھی کرنا چاہ رہے تھے، تو اب جب وہ ریسیپٹیو ہو گئے اور سننے کے لیے تیار ہو گئے، کھانا کھانے سے پہلے دوبارہ آئے تو اب وہ ہر قسم کی بات سننے کے لیے تیار تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اور بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب کوئی مشورہ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے گا، اپنی ضرورت لے کر آیا ہے، تو موقع غنیمت جان کے فوراً اس کو ایک تو اپنا جو مدعا ہے وہ بھی بیان کر دیں۔ یہاں پر وہ اللہ کے پیغام کو بتانا چاہتے تھے، اللہ کی بات کو آگے پہنچانا چاہتے تھے۔ تو جب لوگ ان کے پاس اپنی مشکلات لے کے آ رہے تھے تو اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے فوراً ان کی مشکل کا حل بھی بتایا اور ساتھ ہی اللہ کی پہچان بھی کروا دی۔ اور یہی طریقہ ہم کو بھی اپنی دعوت میں اختیار کرنا چاہیے۔ مختلف لوگ جو ہیں مختلف کام کرتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں، اور مختلف لوگ کچھ ایسے ہیں جو پبلک ڈیلنگز کے کام کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے اس میں لوگ ان کے پاس آٹومیٹکلی آتے ہیں، اپنے مسائل لے کے آتے ہیں، مشکلات پریشانیاں لے کر آتے ہیں، تو ساتھ ہی جو ہے ایک دم سے ایک پیسو طریقے سے اللہ کا کوئی نہ کوئی پیغام ان تک جو ہے وہ آگے پہنچا دینا چاہیے۔ یہ بہت خوبصورت انداز ہے دعوت دینے کے حوالے سے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں پہنچانا چاہیے۔ جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوامع الکلم تھے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مختلف گہرے پیغامات جو ہے وہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ مجھے جوامع الکلم بولنا سکھا دے، اور چھوٹی بات میں بڑا پیغام، بڑے نصیحت انداز گفتگو کرنا اللہ مجھے سکھا دے۔ تو اس طرح سے نا لوگ بھی اوفینڈ نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا پہلے صحابہ کرام کو ریسیپٹیو کیا کرتے تھے اور پھر جا کے کوئی بات سناتے تھے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک صحابی کو فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو تورات اور زبور اور قرآن سے زیادہ بہترین ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ جی فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے چلے گئے۔ آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ بتا سکتے تھے نا، فوراً ہی بتا دیتے۔ اب وہ تڑپ پیدا ہو گئی صحابی کے دل میں، اب وہ اور ریسیپٹیو ہو گئے کہ جو بھی بتائیں گے نا بس میں نے اس چیز کو پکڑ لینا ہے، کیونکہ وہ تو تورات، زبور اور قرآن تینوں چیزوں سے زیادہ بہترین ہے، اور بہت اچھی طرح سے ویل پریپیئرڈ ہو گئے کہ اب جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اب تو وہ میں نے پکڑ ہی لینا ہے۔ تو اب پھر کیا پوچھا، تھوڑا سا آگے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی وہ چیز ہے۔ تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی بتائی لیکن دوسرے کو پورا پہلے ریسیپٹیو کر دیا، تیار کر لیا، اور تھوڑی طلب دیکھ کر نہیں بتایا تھا، بہت زیادہ جب طلب ہو گئی تھی نا پھر بتایا تھا۔ تو ایک بہت خوبصورت انداز ہے یہ اللہ کی بات کو پہنچانے کا۔ اب کیسے بات پہنچا رہے، دیکھیں آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں بھائی یہ تو وہ علم ہے جو میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا بھی علم ہے، میرے باپ کے پاس بھی علم تھا، نہیں، فوراً کیا کہہ رہے ہیں، ذالکم مما علمنی ربی، یہ تو ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو گویا اپنے علم پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، پوری ٹوٹل نفی ہے تکبر کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے اندر اگر کوئی اچھائی ہے یا میرے اندر کوئی بڑائی یا کمال ہے، کوئی علم ہے تو یہ علم وما توفیق الا باللہ، یہ میری توفیق سے نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے جو اللہ نے مجھے علوم دیے ہیں، یہ ان علوم میں سے ہے۔ کیوں؟ اور یہ علوم مجھے کیوں ملے ہیں؟ اس لیے ملے ہیں کہ میں نے تو اس قوم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور وہ آخرت سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا
یہاں پر یہ نہیں بتا رہے کہ میں نے تم لوگوں کا طریقہ نہیں اختیار کیا، تم لوگ کی طرح میں بے نمازی یا مشرک نہیں ہوں، یہ نہیں کہا یہ کہ میں تم لوگوں کی طرح میں نے یہ معاملے نہیں کرتا، نہیں، بلکہ انڈائریکٹلی ایک میسج دے رہے ہیں، ایک پوائنٹ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ان کو انڈائریکٹلی بات بتا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ انڈائریکٹلی بولنا نا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے کوئی بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کی لوگ اس سے بڑا ریٹیلیٹ کرتے ہیں، کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا کہ اگر آپ ڈائریکٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔ تو یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑا انڈائریکٹلی بڑی محبت سے بہت پیار سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ تو میرے رب نے مجھے دیے علوم، اور یہ اس لیے دیے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت سے انکار کرتے ہیں۔ تو اور کیا کیا ہے اور پیروی کس کی ہے، یعنی ایک چیز طریقہ اگر میں نے چھوڑا ہے تو ان لوگوں کا چھوڑا ہے جو آخرت کے منکر ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، اور لیکن میں مانتا کس کو ہوں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہے نا، تو نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور نبی کے پڑ پوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے اس طریقے کی پیروی کی ہے جو میرے باپ دادا کے طریقے تھے، میں تو ان طریقوں پر چلتا ہوں۔ مَا كَانَ لَنَا، میرے لیے یہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ بھی شرک کریں، اللہ کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کے ساتھ شرک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ تو اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، اور وعلی الناس، اور لوگوں کے اوپر بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں کرتے۔ یعنی ہمارے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ میرا ہی نہیں، میرے آباء و اجداد کا طریقہ تھا، اور یہ تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے ہم پر اور ان لوگوں کے اوپر نازل کیا ہے۔ اور لیکن بس بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے، وہ شکر نہیں کرتے، تو لوگوں کو گویا اللہ سے جوڑ کر اللہ کی طرف لا کر ان کا اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کا تعارف بھی کرا دیا، شرک کی نفی بھی کروا دی، اب تکبر کی بھی نفی کر لی، اور ساتھ ساتھ جن لوگوں سے تھپڑ کھایا تھا انہی کو پیار کر کے کوئی کینہ بغض ان کے لیے نہیں رکھی، بلکہ آرام سے اللہ کا پیغام بڑے پیسو طریقے سے ان تک پہنچانے کا رویہ حضرت یوسف علیہ السلام اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے ساتھیوں، یہ نہیں کہہ رہے اے گناہگاروں، اے مشرکوں، نہیں، بہت پیار سے ان کو مخاطب کر رہے ہیں، زندان کے ساتھی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی ہو تم۔ تو گویا ایک اور رویہ آپ کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ گناہ سے نفرت نہیں کر رہے، بلکہ گناہ گار سے نفرت نہیں کر رہے، بلکہ گناہ سے نفرت کا انداز سمجھ لا رہے کہ تم تو میرے ساتھی ہو بھائی، تم تو میرے ساتھ ہی رہنے والے ہو، تم تو میرے ساتھ ہی رہ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم میرے ساتھ ہی سب کچھ کر رہے ہو۔ تم یہ دیکھو کہ ارباب متفرقون، کیا بہت سے رب خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا صرف یا یہ کہ اللہ جو کہ اکیلا بھی ہے اور قہار بھی ہے، یعنی کہ تمہیں بہت سارے متفرق رب پسند ہیں، یا وہ بہتر ہے، یا پھر ایک اللہ جو سب پر غالب ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے سوائے اللہ کے، الا اسماء، سوائے اس کے، یعنی کہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، الا اسماء، مگر وہ نام ہیں، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کیا ہے اللہ نے ان کے لیے ان کے ساتھ کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ صرف اللہ کا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
کہ اس نہیں تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی، ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ درست دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ وہ جانتے نہیں، وہ علم نہیں رکھتے۔ تو گویا اپنے ساتھیوں کو جو کہ آ رہے تھے اپنے سوال پوچھنے کے لیے اور کسی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے، ان کو اب اللہ تعالیٰ کے ذات سے متعارف کروا رہے ہیں اور شرک کی نفی کروا کے توحید کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اور خاص طور سے اب دین کی دعوت میں انداز کیا نظر آ رہا ہے، ایک سوال کر رہے ہیں اور سوال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ مجھے، کیا بہت سارے متفرق رب بہتر ہیں یا صرف ایک ہی اللہ بہتر ہے؟ ایک اللہ کو ماننا بہتر ہے یا بہت سارے الہوں کو، معبودوں کو پوجنا بہتر ہے؟ سوال کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور سوال ہی کرنا پسندیدہ بھی ہے۔ لوگوں کا ذہن متحرک ہوتا ہے، سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور سوچنے پر انسان کی جب حس جاگتی ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعی مجھے جو بھی عمل کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو بلا سوچے سمجھے ہی کرے چلے جا رہا ہوں۔ تو گویا ان کے ذہن میں جو مختلف سوالات پھر ابھرنا شروع ہوئے، اب فوراً حضرت یوسف علیہ السلام انہی سوالات کے حوالے سے ون آفٹر دا ادر ان سے سوالات کرتے چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی جب انسان سوچنے پر آتا ہے تو اس کی بہت سارے در کھلتے چلے جاتے ہیں، اور انہی در کے کھلنے پر حضرت یوسف علیہ السلام انہی چیزوں کے متعلق بار بار ان سے پھر سوال کر کے ان کو سوال کے جواب بھی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ دین کی دعوت ہر ایک کو ہر عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں قید میں ہوں تو اب میں کیوں یہ کام کروں، ٹھیک ہے باہر نکلوں گا تو پھر میں دین کی دعوت کا کام کروں گا، نہیں، ہر حال میں کر رہے ہیں، قید میں بھی کر رہے ہیں، ہر ایک کو کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا نا مقصد ہی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر قید میں بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ قید میں اب ان کو نبوت عطا کر دی گئی تھی، تو انہوں نے اپنے دین کا مقصد بنا لیا تھا کہ بس میں نے اب دین کی سربلندی کے لیے ہی عمل کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے، ہر عمر کو کرنا ہے، چھوٹے بڑے کو کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا یہ جو ہے مشرک ہے یا یہ میرا ہے یا یہ نہیں ہے یا میرا ساتھی ہے یا یہ کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، بلکہ اپنے رویے سے، اپنے نمونے سے، ہر تکلیف میں سے گزرنے کے باوجود دین کی دعوت کا کام کنٹینیوٹی سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ لوگوں کو کیا سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ان کو اللہ کو چھوڑ کر جس کی بندگی کر رہے ہو وہ تو صرف کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، یعنی کہ یہ تو تمہارے آباء و اجداد نے کام کیا تھا نا غلط، اور تمہارے آباء و اجداد نے غلط کام کیا تھا۔ اب ان کے دماغوں میں اب یہ سوال آیا کہ اچھا اگر ہمارے آباء و اجداد نے غلط کام کیا تھا تو ٹھیک ہے، پھر ان کا گناہ ملے گا، اور اگر ان کو گناہ ملے گا تو ہم تو اس میں گناہ گار نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے فوراً ان کے منہ سے نکلوایا کہ نہیں، دیکھو اللہ نے تو ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یعنی اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کی بتائی ہوئی سند کے بغیر کوئی کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کے طریقوں سے ثابت ہوتا ہے، صرف وہی سند رکھتا ہے اور اسی کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے عبادت کی سند اگر تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو تمہیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سند صرف اور صرف اللہ کے لیے، لہٰذا اللہ ہی کی بندگی میں لے کر آؤ، اللہ کو کی بندگی میں اپنے آپ کو لے کر آؤ، کیونکہ ذالک الدین القیم، یہی تو صحیح درست دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ تو علم ہی نہیں رکھتے۔ یا صاحب یہ سجنی، اے زندان کے ساتھیوں، اما احدکما، کہ تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرن، بس وہ شراب پلائے گا، وہ پلائے گا اپنے رب کو شراب، یعنی کہ اپنے رب کون؟ بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اب انہوں نے یعنی پہلے دیکھیں ریسیپٹیو ہو گئے ہیں، اب اللہ کی دعوت پہنچا دی، دعوت پہنچانے کے بعد اب ان کو ان کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، اب ان کو تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ اگر وہ پہلے ہی تعبیر بتا دیتے تو پھر بعد میں اللہ کی دعوت کی بات کی جاتی تو وہ تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اٹھ کے چلے جاتے۔ جب وہ ریسیپٹیو ہو کر بیٹھے ہیں، آئے ہیں، تو سب سے پہلے
پہلے انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی بات آگے پہنچائی اور شکر کی طرف مائل کیا، اور ان کو پورا سب عقیدہ سکھا دیا گیا، آخرت کی طرف بھی مائل کیا گیا کہ میں تو ان کو مانتا ہوں یا ان کو نہیں مانتا، یعنی کہ بتا دیا تھا نا کہ میں نے تو چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کی قوم کا طریقہ جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کے دین کو نہیں مانتے، یعنی کہ اللہ کو بھی ماننا چاہیے، آخرت کے دین کو بھی ماننا چاہیے، اور اپنے رسولوں کا بتا دیا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی میں نے تو ان کا طریقہ اختیار کیا جو میرے آباء و اجداد ہیں، تو گویا رسالت کا عقیدہ بھی راسخ کر دیا، اور پھر صاف صاف بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہمارا کام نہیں اور نہ ہی اللہ کو زیب دیتا ہے۔ بڑے سیدھے سادے طریقے سے جو ہے وہ عام سے انداز میں دین کی دعوت دینے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس رویے سے پتہ چل رہا ہے، اور اب وہ آخر میں جا کے پھر اپنے انداز اور اپنے طریقے سے اس تعبیر کو بتاتے ہیں، اور کیا تعبیر بتاتے ہیں کہ ایک جو ہے ان دونوں میں سے وہ اپنے رب کو یعنی شاہ مصر کو شراب کشید کر پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ جو دوسرا ہے فَيُصْلَبُ، بس وہ سولی چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، بس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے، قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ پورا کر دیا گیا، الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے، تو گویا فیصلہ تمہیں بتا دیا، ایک جو ہے وہ رہا ہو جائے گا، اور اس کو وہ جا کے دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب ہی پلائے گا، لیکن جو دوسرا ہے اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ تو گویا بڑی عقل مندی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اس پورے کے پورے معاملے کو ٹیکل کیا اور اپنے علم کو بھی پہنچایا اور اپنی دعوت کا طریقہ بھی اختیار کر کے آگے بات پہنچا دی۔ وقال للذی ظن، اور وہ شخص جس کے بارے میں یہ گمان تھا انہو ناج منہما، کہ وہ رہا ہو جائے گا ان دونوں میں سے، اس کو کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اذکرنی، ذکر کرنا میرا عند ربک، اپنے رب یعنی شاہ مصر کے ساتھ، فانساہ الشیطان، بس بھلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربہ، ذکر کرنا اس کے رب سے یعنی اس شاہ مصر سے، فلبث فی السجن بضع سنین، بس وہ ٹھہرا رہا بیچ قید کے یا بیچ قید خانے کے چند سال۔ چند بضع سنین کہتے ہیں تقریباً 6 سے 9 سال یا 4 سے 8 سال، لیس دین 10 ایئرس کو بضع سنین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ابھی مزید قید خانے میں رکھنا تھا اور ان کو جسمانی اور اعصابی طور پر مزید ٹرین کرنا تھا، تو لہٰذا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کہنے کے باوجود بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رہا ہونے والے شخص سے یہ کہا کہ جب تم جاؤ گے نا تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے کیا کیا، اس کو شخص کو غافل کر دیا، اور ایسا غافل کیا کہ وہ اپنے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا، کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا شیطان نے اس کو جو ہے وہ بھلا دیا۔ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ شیطان ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں غفلت ڈالتا ہی ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اس شخص نے وعدہ بھی کیا لیکن شیطان نے وعدہ خلافی کر کے اس کو اس وسوسے سے ڈال کر اس کو وعدہ خلافی پر مجبور کر دیا، اور وہ وعدہ کرنے کے باوجود بھول گیا اور اس نے اپنے شاہ مصر سے ذکر ہی نہیں کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک اس قید خانے میں پڑے رہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچے رہیں، ہمیں شیطان کھلاوے اور غفلت میں نہ ڈالے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت لگاتار شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ذکر الہی کو جاری رکھنا ہے اور اس وسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ اللہم اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اللہم انا اعوذ بک من الشیطان الرجیم، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔